امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ پیر صاحب فرماتے ہیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کیا کرتے تھے. ہم کہتے تھے لوگوں پاکستان بنے گا تو اس میں نبی پاک کا نظام آئے گا, غریب امیر کا فرق مٹ جائے گا, اس میں کوئی برادری نہیں ہوگی, ایک برادری ہوگی جس کا نام مسلمان ہوگا, اس میں چھوٹا بڑا امیر غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ پاکستان ہوگا. اور کہتے ہیں ہندو پنڈت تقریریں کرتے تھے او وہاں نبی پاک کا نظام نافذ ہوگا, معاذ اللہ ہاتھ کٹیں گے, گردنیں کٹیں گی, بڑا وہ معاذ اللہ مخالفت کرتے تھے. وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہاں بھی سارے وہی تماشے ہوں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا, ہندوؤں کا پنڈت تقریر کر رہا تھا, وہاں سارے ہندو بیٹھے تھے. تو اس پنڈت نے نا تقریر کرتے کرتے نبی پاک کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی معاذ اللہ. چونکہ سارے ہندو تھے کوئی مسلمان نہیں تھا. ایک ملنگ بیٹھا تھا دور, اس نے دوری ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور کوئی اپنی موج کا کام کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے ان کے پاس جو ڈنڈا ہوتا ہے بڑا رنگین ہوتا ہے, کوئی اسپیشل بنایا ہوتا انہوں نے. تو بیٹھا تھا ملنگ. میں نے کہا بے ہوش بھی ہو نا, جو بے ہوش ہو مسلمان, رسول اللہ کا نام آئے تو اس کی بھی آنکھیں کھل جایا کرتی ہے. تیری بند کی باندھی رہ گئی ہے, کیسے ہو گیا؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور وہ اپنے کام لگا ہوا تھا. جب اس کے کانوں میں اسپیکر کی آواز آئی نا کہ نبی پاک کے بارے میں بات کی ہے, تو ڈنڈا اٹھایا, پیچھے سے اسٹیج پہ چڑھ گیا. اور ہندوؤں نے سمجھا ملنگ آدمی ہے, اس نے کیا کرنا ہے. آیا پنڈت کے پاس اور وہ کہتا ہے میں نے 3 ڈنڈے اتنی زور سے مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہی نہ پڑی. اتنی زور سے 3 ڈنڈے سر پہ مارے کہ چوتھے کی ضرورت ہے اس کی پھر آواز ہی نکلی, مر گیا وہ. مجھے پکڑا جیل میں پھینک دیا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں امرتسر کی جیل میں ملنے گیا اور میں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا بیلیا, نہ تو نماز پڑھے, نہ تو روزہ رکھے, نہ تو مسجد آئے, نہ تو کوئی اور کام کرے, اور اتنا بڑا تو نے کام کیا, گستاخ مار دیا. تو پیر صاحب کہتے ہیں وہ ملنگ اپنے پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا پیر جی میں نے لمیاں گلاں تے نہیں آندیاں, میں ان پڑھا چوکھا تے نے مینوں پتا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار ہاں, بڑا گناہگار, بڑا گناہگار ہاں, پر قسم اللہ دی عزت دی میں گناہگار ہاں پر اپنے نبی دا غدار نہیں, گناہگار ہاں پر رسول اللہ دا غدار کوئی بات نہیں. اگر کوتاہیاں کرتا ہوں تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اونچی اور سچی سرکار کی کو میرے سامنے بے ادبی کر کے چلا جائے. یہ تینوں پتہ ہی نہیں لگا, تو کہتا خبر ہی نہیں ہوئی, کب ہو گیا پتہ ہی نہیں تھا. وضاحتیں دیتا پھرتا ہے. اور کچھ مولوی ملا جو دھبا ہے دین کے نام پہ, وہ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں مناظرے کر لو, شرم کرو. دین کے نام پر ووٹ مانگ کے اسمبلیوں میں جاتے ہو اور وہاں جا کے ان بھائی مانوں کی گودوں میں بیٹھ جاتے ہو, تمہیں حیا نہیں آتی. اور نبی پاک کی بات ہے تو پھر بھی تمہاری غیرت جوش نہیں مارتی, پھر بھی دلیلیں دیتے پھرتے ہو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں یاد رکھو, دین میں تسلط پیدا کرو, مضبوطی. کل لوگ مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ صحابی کا اہل بیت کا بے ادب ہے تو اس کے جنازے پہ جائیں کہ نہ جائیں. اب نہیں لوگ پوچھتے, اب ہمارے دلوں میں فتوے زیادہ آ گئے ہیں, مرضی کرتے پھرتے ہیں. ہمارا بچہ کسی بد مذہب کی مسجد میں جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ویسے ہی جاتا ہے. تجھ سے پوچھا جائے گا, اس دن پتا چلے گا. جس دن تم مرے گا تو تیرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا, تیری قبر پہ بھی نہیں جائے گا, تجھے پتا چلے گا اس دن کہ ویسے ہی جاتا ہے کہ ایسے جاتا ہے. کوئی پابندی نہیں, کوئی تسلط بھی نہیں, عقیدے میں ایمان میں کوئی پختگی نہیں, ہمیں خیال ہی نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں اولادیں, سوچتے ہی نہیں. ہم خیال ہونا چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تسلط تھا, تسلط. سگی اماں بھی اگر بے ایمان ہوتی تھی تو صحابہ قریب نہیں آنے دیتے تھے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق, ان کی ماں مشرکہ تھی. جناب صدیق اکبر کی ایک زوجہ حضرت ابو بکر نے طلاق دے دی. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو ملنے آئی, ماں بیٹی سے ملنے آئی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر کو پیغام بھیجا, کہا بیٹے میں تجھے ملنا چاہتی ہوں. تو کہا اماں ذرا ٹھہر جا, پہلے میں اپنے نبی سے پوچھ لوں. پہلے اپنے ماں بعد میں ہے, نبی پہلے ہے. پہلے حضرت اسماء حضور کی بارگاہ میں گئی, یا رسول اللہ میری اماں ملنا چاہتی ہے, اور مشرکہ ہے, حکم کیا ہے؟ فرمایا تو ماں کی حیثیت سے مل سکتی ہے.
انہوں نے تو سگے ماں باپ سے ناطے توڑ لیے, سگے رشتہ داروں سے, اور تو ان سے دوستیاں ختم نہیں کر سکتا, تیرا تعلق بھی نہیں, سارے اسی کو پکارتے ہیں, سارے ایک ہی ہیں. یہ تماشے کسی اور کو دکھانا, یہاں رسول اللہ کے غلام بستے ہیں. ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے, بڑا پختہ, بڑے پختہ نظریات کے لوگ اللہ نے اس دھرتی کو عطا فرمائے. اس زمین نے بڑے کامل مومن پیدا کیے. بھائی یاد رکھو, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں اپنے دین کے لیے تسلط تھا, پختگی تھی, کفر سے بیزار رہتے تھے. اگر سب کو ایک میں ایک ہی کرنا تھا تو پھر اتنی لمبی چوڑی جدوجہد, امیر حمزہ کا کلیجہ نکل گیا, کان کٹ گئے, سب کچھ ہو گیا, اور آج تم ان شہیدوں کی لاشوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ تو ایسے ہی کٹ گئے. مذاق ہے یہ, کوئی مذاق ہے؟ اصل بات بتاؤں آپ کو کیا ہے, دین مفت میں ملا ہے, اور جو شے مفت مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. قدر دین نبی دا ایک کی جانن دنیا دار کمینے, دین نبی دا جانن والے سونگے وچ مدینے. تجھے کیا پتا, تجھے کیا خبر اس دین کی؟ تجھے خبر ہی نہیں میرے رسول پاک کا پسینہ کتنا بہا ہے. کبھی تیرا پھیرا لگے تو احد کے پہاڑ سے جا کے پوچھنا نبی پاک کا خون کتنا بہا ہے. کبھی ٹائم ملے نا, ملک شام جا اور حضرت بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ دین کتنا قیمتی ہے. اور پھر اس سے زیادہ بات پوچھنی ہو نا کبھی تو مدائن جا, حضرت سلمان فارسی کے مزار کے پاس ان سے پوچھ دین کی قیمت کتنی ہے. وہ تجھے بتائیں گے کہ کئی 100 سال لگ گئے نبی پاک کے قدموں میں پہنچنے تک. 100 سال, کئی 100 سال. اور اگر پھر بھی تجھے تسلی نہ ہو تو جنت البقیع میں جا اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھ, ان سے پوچھ بی بی اس دین کی قدر کیا ہے. وہ تجھے بتائیں گی کہ جب دین کے چہرے پہ سرخ رنگ بھرنا تھا تو میں نے حسین کا خون دے کے بھرا ہے. وہ تجھے بتائیں گی کہ اس دین کو جب پینٹ کرنا تھا تو میں نے جناب علی اصغر کے بازوؤں کے ساتھ مصوری کی ہے. اس کو آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں نے, آسان سمجھ رکھا ہے. کہا تم کٹ گئے, اور آج اٹھنے والا صوفی اور درویش کہتا ہے سارے ایک ہی ہیں, سارے اسی کو مانتے ہیں. جس سیاستدان کا دل کرتا ہے وہ جا کے مندروں میں پوجا کر آتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ جا کے ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی میں شریک ہو جاتا ہے. سب ایک ہی ہیں. اگر ایک ہی تھے تو حسین کا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ اگر سب ایک ہی تھے تو جناب علی اکبر کیوں شہید ہوئے؟ سارے ایک ہی تھے تو پھر ٹھیک ہے, مست رہنا چاہیے تھا. یہ مذاق ہے اتنی قربانیاں, شرم ہی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. جاگو اور اپنے دین کو سمجھو. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین دیا اس میں تسلب ہے, تسلب, کفر سے بیزاری. کتنی بیزاری؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے, یہ ہماری اماں ہیں. ام, ماؤں کے نام تو بچوں کو آنے چاہیے نا. یہ مومنوں کی ماں ہیں, ابو سفیان کی بیٹی ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی پاک کی زوجہ ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضور کی زوجہ تھی. بہت بڑے امیر باپ کی بیٹی تھی. مدینے جب آئیں تو نبی پاک کے گھر میں غربت دیکھی, آزمائش دیکھی, کئی دنوں کے فقر اختیاری کے جلوے دیکھے. ابو سفیان ایک مذاکرات کے سلسلے میں مدینے آئے اور کہتے ہیں میں نے سوچا سیدھا اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں. تو کہتے ہیں میں حضرت ام حبیبہ کے صحن میں داخل ہوا تو چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا, اور ام حبیبہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر تو سوئی دھاگے کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں میری بیٹی کی نظر پڑی تو ام حبیبہ جلدی سے اٹھی, اٹھ کے بستر جو چارپائی پہ بچھا ہوا تھا وہ بستر اٹھایا, لپیٹا, اندر لے گئی. بعد میں باہر آئیں تو میں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بیٹی میں سمجھ گیا ہوں, بستر پہ میری نظر پڑی ہے, لگتا ہے کئی سال پرانا ہے, پیوند بھی لگے ہوئے ہیں, تو اس لیے اندر رکھا ہی ہے کہ پرانے بستر پہ باپ کو بٹھاؤں گی, اس لیے رکھا ہی ہے. تو بیٹی امیر گھر سے آئے تو غریب گھر میں اس کی شکایتیں ختم نہیں ہوتی, پر دین کے ساتھ تسلب ام المومنین کا, پختگی اور کفر سے بیزاری. کہنے لگی ابا جی ابھی آپ کافر ہیں نا,
تو آپ کی سوچ ابھی بدلی نہیں. میں اس لیے نہیں بستر اندر رکھ کے آئی کہ آپ کے قابل نہیں تھا, میں تو اس لیے رکھا یوں کہ وہ میرے نبی کا پاک بستر ہے اور آپ ناپاک ہیں. وہ پاک بستر ہے. انما المشرکون نجس, مشرک ناپاک ہوتا ہے. باپ ہونا علیحدہ بات ہے, لیکن میرے دل میں باپ کی قدر بعد میں ہے میرے دل میں, اور رسول اللہ کے بستر کی قدر پہلے ہے. رسول اللہ کی نہیں, رسول اللہ کے بستر کی قدر کہ باپ بیٹھ نہ جائے. اتنی نفرت مشرک سے, اتنا اظہار, وہ باپ بھی ہو تو اتنی نفرت. لوگوں نے پیچے ڈالے ہوئے ہیں پیار کے, محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں, اور سارے یہ کہیں گے سب صحیح ہے. اور ہمارے دلوں میں نرمی, ہمارا اپنا جوان باہر جاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس سے شادی کرنے لگا ہوں نیشنلٹی زیادہ ضروری ہے کہ ایمان, پیسے زیادہ ضروری کہ ایمان, دین زیادہ ضروری کہ دولت. عجیب تماشا ہے, بیچتے پھرتے ہیں, فار سیل کر دیا مذہب کو.